رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ رب العزت کی تعریفات کے بعد بشمار درود و سلام ہادی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری طرف سے اربہا کربہا درود سلام رحمتوں کی برکہ نازل فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یہ جنت میں تھا اور جنت میں اپنے ایک قصور اور مسٹیک اور غلطی کی وجہ سے اسے نکلنا پڑا۔ جب یہ جنت سے نکلا تو اس سے وعدہ لیا گیا تھا تمہیں جنت مل جائے گی، لیکن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنما کتاب آئے گی، اس کتاب کو تم نے ماننا ہوگا تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہر اعمال جن کا تعلق ارکان ایمان سے ہو یا ارکان اسلام سے ہو، نتیجہ ان کا جنت ہی ہے، اور ہر وہ عمل جو انکار کرے ایمان کا، اسلام کا، قرآن کا، پیغمبر کا، اللہ کا، توحید باری تعالیٰ کا، تو اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کس لیے عبادت کرنے آئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں قیام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے جنت لینی ہے، اور یہ سودا جو ہے جنت والا یہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا سودا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ میں اس جنت کا تذکرہ ہی کر دوں تاکہ اعمال صالحہ کی فکر پیدا ہو جائے۔ اگر ایمان بتاتے رہیں گے، نیکی بتاتے رہیں گے، جنت نہیں بتائیں گے تو اس قدر جنت کی رغبت نہیں ہوگی۔ جنت کا شوق، جنت کی رغبت جو ہوتی ہے وہ بندے کے اندر قوت ایمانی، قوت عمل پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل تھا، بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی زندگی کا مقصد و محور جو تھا وہ جنت کا حصول تھا، اور جب بچنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے تھے۔ تو اسی لیے حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے موت یاد کرائی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ فرماتی ہر جان کو موت نے آنا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر ہے، حساب و کتاب ہے، اس کا سوال و جواب ہے قبر میں، اور موت آنا جو ہے اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے، برحق ہے۔ موت پہ اختلاف نہیں ہے، موت کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتا۔ المیہ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ موت کی تیاری کون کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں کتاب الزہد میں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو آپ نے مخاطب کیا، فرماتے کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اللہ کے نبی نے، اور ایک روایت میں آتا ہے میرے جسم کے بعض حصے کو پکڑا، فرمایا عبداللہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، راہگیر ہوتا ہے، اس کو سروکار نہیں ہے راستے کے ساتھ، وہ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، سساتا ہے، آرام کرتا ہے، اور نیند پوری کرنے کے بعد اپنی راہ لیتا ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے اس کا اختتام موت کے اوپر ہے، لیکن موت سے پہلے یہ دار العمل ہے، مرنے کے بعد یہ برزخ ہے، اور اٹھنے کے بعد یہ روز جزا ہے۔ اگر کسی نے عمل کرنا ہے تو زندگی میں یقین کیجئے عمل کے اعتبار سے دنیا کی زندگی کے منٹ بھی، سیکنڈ بھی بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، اور عمل کے اعتبار سے جنت اتنی بڑی بدلے میں، جزا میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری زمین جو ہے جنت کی ایک بالشت زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟
یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جنت کی کوڑے جتنی زمین یا ایک بالشت زمین دنیا کی ساری زمین سے بہتر ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہو دنیا کی زندگی میں، تو آئیے اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اہل ایمان تمہارے اعمال کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اعمال کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، سحری ہے، افطاری ہے، یہ خدمت خلق ہے، یہ بیماروں اور پڑوسیوں سے اور ہمسایوں سے اور جو ہے معذوروں سے، غریبوں سے، مستحقین سے، رشتہ داروں سے اس نے سلوک، اس کا اجر تمہیں پورا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دھاگے کے برابر، وَلَا تُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کے گھٹلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا دنیا میں عمل کرنے والے بنو، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو نہ دو۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت یہ دار باقی ہے، ہمیشہ کا گھر ہے۔ تو فرمایا جب تم نیکیاں کرو گے پورا بدلہ ملے گا۔ حافظ منذری علیہ الرحمہ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت لائے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرج العبد من المسجد، میری امت کی نیکیاں اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے حتی القضاۃ، یہاں تک ایک تنکا بھی، یخرج العبد من المسجد، جس کا مسجد کا حسن بن علی مسجد کا نمازی اس تنکے کو اٹھاتا ہے اور باہر پھینک دیتا ہے، یہ بھی نیکی مجھے دکھائی گئی۔ تو کہ نیکی لا تحتقرن شیئا، کسی نیکی کو حقیر بھی نہیں جاننا۔ امت کی نیکیاں پیش کی گئیں، کیا معنی ہے؟ اجر ملنا ہے۔ اور وہ بطاقے والی حدیث 99 دفتر گناہوں کے ایک نیکی ہے، قیامت کا دن ہے، اور امام بخاری فرماتے قد یوسن عمل ابن آدم کے بیٹے کے اعمال کو تولا جائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب اعمال کا وزن کریں گے تو کسی انسان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا رب ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یا عبادی انی حرمت علی الظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، فلا تظالموا بینکم، تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ آج دنیا میں مزدور کی مزدوری پوری دی جائے بڑا خوش ہوتا ہے، نوکری دی گئی اور اگر اس کو کھانا بھی مل جائے، اس کو گاڑی بھی مل جائے، اور اگر تھوڑا عرصہ زیادہ کام کرنے سے کو مکان بھی مل جائے تو ہر وقت تعریفیں کرتا ہے اپنے مالک کی، باس کی، مجھے تو جناب سب کچھ مل گیا ہے، اس اللہ کے کیا کہنے ہیں، تمہارے اعمال کی مزدوری دے گا۔ لیکن دنیا میں لینے کی حرص نہیں ہونی چاہیے، نیکی کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، اس کا اجر مرنے کے بعد مل رہا ہے۔ تو اعمال آپ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، مومن جو کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال، تمہارے اجر قیامت کے دن تمہیں بتائے جائیں گے۔ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، جو تم عمل کرتے ہو تمہیں خبردار کر دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم لوگ اعمال کرتے ہو تمہیں اس کی خبر دی جائے گی۔ اب یہ عمل اچھا ہوگا تو وہ بتایا جائے گا، برا ہوگا تو وہ بھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو انسان دیکھے گا، اور ایک ذرہ برابر برائی کی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور قرآن سورہ لقمان میں کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، یہ ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل وہ پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے، آسمانوں میں یا زمین کے کسی حصے میں ہے تو اللہ لے آئے گا۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم اس کو لے آئیں گے، سورہ انبیاء میں فرمایا، اور پورا حساب لیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ،
اللہ بندوں کا حساب لینے والا ہے۔ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن جو ہے اس دن حساب، اللہ اکبر۔ بخاری کی حدیث یاد آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، کاش خطیب کی باتیں، داعی مبلغ کی باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں۔ دنیا کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، بات بھول جاتی ہے، مسجد سے جاتے ہیں بات بھول بیٹھتے ہیں، اس لیے ہم عمل نہیں کر پاتے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، من نوکش الحساب فقد ہلاکا، جس بندے کو اللہ نے کریدا، قیامت کو پوچھا تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا، بتا اس کا حساب دے، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ بڑا حساب لینے والا ہے وہ اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ دو چیزیں، ایک سے بچنا، دوسرے کے اندر داخل ہونا، یہی ہے، یہی عمل ہے۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ضرورت کیا تھی اللہ کو پیدا کرنے کی؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کی سوچ سے بہت آگے، اللہ اکبر، سبحانہ وتعالی عما یصفون عما یشرکون ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کون ہیں جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کون ہیں جو جنت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، دعا من باب الصلاۃ، جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے، اور زکوٰۃ دینے والے کو باب الزکوٰۃ سے، لیکن روزے دار کو کس سے پکارا جائے گا؟ فرمایا ان فی الجنت باب یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، روزہ دار آئے گا اور اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور روزے داروں کے سوا دوسروں کے لیے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا روزے دار داخل ہوں گے تو بس دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ رائی سے نکلا ریان، رائی کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، بلک جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ ان کو اس دروازے میں داخل کر کے جنت کے پانیوں سے، مشروبات سے سیراب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس لیے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں نا، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک قیامت کے دن ہوگی جب اللہ سے ملاقات، عند لقاء ربی، اللہ سے ملاقات ہوگی، بڑی خوشی ہوگی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے میں عمل کر کے گیا ہوں، نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں سے مل جائے گا، اور لوگوں کو اپنے نفس نفسی کی پڑی ہوگی تو یہ کہے گا انی لوگو آؤ اقرؤ کتابیا، میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں حساب کی فکر کرتا تھا، بزنس، بچوں کا روزگار، اپنا فیوچر و مستقبل الگ، لیکن میں سب چیزوں کو چھوڑ کر میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے تراویح پڑھی، لوگوں سنو، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے لوگوں کے حقوق نہیں مارے، میں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، آج میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، پڑھ لو، آواز آئے گی اس میرے بندے کو میری جنت میں داخل کر دو، بغیر ہی حساب و کتاب کے کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے بارے میں حرص دلاتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ تمہارے قریب ہے، اور اس طرح جہنم بھی، تم جیسے عمل کرو گے ویسا تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ صحابی آیا کہتے اللہ کے نبی میرے والدین میرے لیے کیا ہیں؟ فرہما جنتک و نارک، یہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، یہ تمہاری آگ بھی ہیں، ان کی خدمت کرو گے۔ فرمایا باپ والد جو ہے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے،
اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا یہ ان کی خدمت سے تمہیں جنت ملے گی۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی اگر میں کلمہ پڑھوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں، آپ کے اوپر ایمان لاؤں، آپ کی ہر بات مان لوں، سنت کی پابندی کروں، نماز کی پابندی کروں، روزے پورے رکھوں اور میں بیت اللہ کا حج کروں، زکوٰۃ دوں، تو بتائیں کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ فرمایا ہاں، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ بخاری میں 2-3 حدیثیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، صحابی نے کہا میں نمازیں پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، میں روزے رکھوں گا اور میں حج کروں گا، ولا یزید انقص ولا ازید منہ ولا انقص، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ لیکن امت کی فکر آج دیکھ لیجئے، کہتے گرمی بڑی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، جنت لینی، جی جنت تو لینی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جنت نہیں جانا ہم نے، جنت تو جانا ہے، بھئی روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بھئی روزہ گرمی بڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے او بھولے مسلمان، دنیا کا یہ 14-15 گھنٹے کا دن جو ہے اس کو تو گرمی تصور کرتا ہے، اور قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کا، اور اللہ کی قسم شدت کی گرمی، قرآن اس کو ذکر کرے، حدیث اس کو ذکر کرے، اور منافقین مدینہ جب جہاد کے لیے نہ نکلے تو قرآن نازل ہو، منافقو جہاد کے لیے نکلتے نہیں ہو، جواب دے دو میرے نبی۔ ان کو کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے۔ لا تنفروا فی الحر کہتے تھے، بھائی گرمی نے نہ نکلنا، جہاد نہ کرنا، یہ منافقت ہے میرے عزیز دوستو۔ تو گرمی میں روزہ نہ رکھنا یہ ایمان کیسے ہو گیا؟ سوچیں آپ ذرا، گرمی کو بہانہ بنا کر ہے تندرست ہے، سب کے سامنے ہٹا کٹا کھاتا پیتا پھرتا ہے، کھیلتا سارا کچھ کرتا ہے، روزے کی باری آتی نہیں جی بس ہنس کے کھا دیا۔ یہ مذاق ہے شریعت کا، یہ دین کا مذاق ہے، یقین کیجئے آپ، یہ ایمان نہیں ہے۔ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر روزے نہیں رکھے ہیں تو معافی مانگے اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر پہ چڑھے، فرمایا آمین، پھر چڑھے آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، کہا جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کے روزے رکھ کے اور عبادت کر کے رب سے جنت لائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، اللہ کے نبی کی زبان سے بدعا اور جنت کی امید۔ اور میرے عزیز دوستو ایسے نہیں، آپ سب نمازی ہیں، آپ سب روزے دار ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن افسوس ہے ہمارے ہی ساتھی ہیں نا، ہمارے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں نا کہ ایک جمعے کا یا 4 جمعے آگے 5 آگے رکھ لیا، باقی سارے چھوڑ دیے۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کا ایک مکان 3 مرلے کا 2.5 مرلے کا، سچی بات ہے 3 مرلے کا مکان بنانے کے لیے آپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ ابھی آخری مراحل میں ہوتا ہے، آپ کا چھوٹا سا یہ مکان، اور آپ جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد اس میں رہتی ہے، تو کیا رب کی جنت حاصل کرنے کے لیے اس کی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کر لو۔ اللہ کس لیے؟ جنت لینے کے لیے۔ کیا کرنی ہے؟ فرمایا جنت ہمیشہ کی ہے۔ اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا دنیا میں کیا لیتے ہو؟ جی روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے۔ فرمایا جنت میں روٹی کپڑا مکان ہوگا۔ اللہ کی قسم، دنیا کا روٹی کپڑا ایسا ہے، کپڑا بوسیدہ ہو جائے، کھانا پیٹ میں جائے، 5 گھنٹے کے بعد میں لیٹرین جانا پڑے، لیکن جنت کے نہ کھانا کھانے کے بعد تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی، نہ پیشاب بولو براز کی ضرورت پڑے گی۔ مومن آدمی ہے، جنت میں گیا ہے، اب کھانا کھایا، ڈکار آیا، سارا ہضم ہو گیا۔ یہی مسئلہ ہے نا، کھانے پینے کے لیے آج روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے، اور بھائی جس نے کھانا پینا ہے وہ جنت کے کھانے کا ہے، دنیا کے کھانے کا کیا کھانا ہے؟ او میں آپ کو بتاؤں تاریخ کیا کہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرات صحابہ میں لکھا ہے، یہ جنتی صحابی جس کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنائی ہے، اللہ اکبر، فرماتی ہے افطار کا وقت ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا آتا بھائیوں کو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھے ہوئے، فرمانے لگے
مصعب ابن عمیر مجھ سے بہت اچھے تھے، غزوہ احد میں جب شہید کر دیے گئے، ارے یہ وہ شہزادے تھے کہ مکے کے اندر جو لباس زیب تن کرتے تھے کوئی شخص وہ لباس نہیں پہنتا تھا، اور جو خوشبو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتے تھے کوئی مکے کا اور چیز استعمال نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ مصعب جب غزوہ احد میں شہید ہوا، اللہ کے نبی اس کو کفن دیتے ہیں تو اتنا کپڑا میسر نہیں ہے کہ پورا بدن ڈھپ جائے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو قدم ننگے ہوتے ہیں، قدم ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ بخاری میں لکھا ہے اس گھر گھاس اللہ کے نبی ان کے جسم پہ ڈال کے قدموں پہ سر ڈھانپا، قدموں پہ گھاس ڈال دی اور پھر ان کو دفن کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مصعب یاد آئے تو کھانا چھوڑ دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری عورتیں بیچاری 1.5 گھنٹہ سحری کا اہتمام کریں، 2 گھنٹے افطاری کا اہتمام کریں، ہم کھانا کھانے کے بعد نمک بڑا تیز بن مزہ ہی کوئی نہیں آیا۔ ہماری تو نشکری کی عادت ایسی بن گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں بیٹیوں کو کہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، سادہ پانی سے کھول لیں گے، تجھے عصر کے بعد مغرب تک تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ ہمارے تو مزاج ہی اور ہے، جنت کی رغبت ہی کوئی نہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے اے سی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، احساس کیا ہوگا؟ یقین کیجئے صحابہ سے پوچھے جو غزوے میں جنگوں میں شریک ہوتے تھے، کھجور سے روزہ رکھتے تھے اور پھر جنگ لڑا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا شوق دلایا، فرمایا جنت جو ہے نماز جو ہے نا، نماز اس سے جنت ملے گی 5 نمازوں سے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا، ایک عصر کی اور ایک فجر کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جنت ایسی چیز ہے، ایک اینٹ جو ہے کستوری کی، سونے کی، ایک چاندی کی، کستوری کا گارا اور لباس ہر جنتی کے گھر۔ اور قرآن کہتا ہے مومنین اور ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، مومن روزے رکھنے والے، عمل کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، جہاد کرنے والے، دین کی تبلیغ دعوت کا کام کرنے والے، خدمت خلق کرنے والے، غریبوں کو افطاریاں کرانے والے، سحریاں کرانے والے، قیامت کو اللہ سب کو جنت میں جمع کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جب بھی اللہ سے دعا کرتے جنت فردوس کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے، اللہ اس جنت کا شوق پیدا فرمائے، حرص پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا لالچ اتنا دے کہ ہمارے منہ میں پانی بھر آیا کرے، جب ان کی عورتوں کے تذکرے ہوں تو دنیا کی عورتیں بھول جایا کریں۔ اللہ پاک صاف اور پاکیزہ بیویاں، نیک صورت اور خوبصورت عورتوں سے قیامت کے دن ہمارے نکاح کرائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وعلی الا البلاغ المبین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي